السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بالکل کھل کر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے موقف اور فتوے کو لے کر کے قابل رحم یوسف واپی اور حکیم ٹانڈوی اور ان جیسے لوگوں نے جو جھوٹ پھیلایا ہے، انشاءاللہ آج اس کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد صاحب کے بارے میں کافر ہونے، گمراہ ہونے اور اہل سنہ والجماعت سے خارج ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف یہ لوگ جو جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں انہیں اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا، لیکن اللہ کا فضل ہے آج یہ حقیقت کھل کر کے سامنے آ گئی ہے۔ جب اس سلسلے میں میری بات دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کے نائب جناب حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب بلند شہری دامت برکاتہم سے بات ہوئی، میں نے حضرت سے ان حضرات کے اتہامات کے بارے میں واضح طور پر بات کی۔ پہلے آپ یہ آڈیو سماعت فرما لیجئے، پھر فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے اور دارالعلوم دیوبند کا موقف کیا ہے، اور یہ لوگ دنیا میں اس فتوے اور موقف کو لے کر کس قدر گندہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، کس قدر دارالعلوم دیوبند کی عظمت اور اس کی روح کو مجروح کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مفتی فیروز خان بول رہا ہوں حضرت، مہاراشٹر سے۔ مفتی فیروز خان، اچھا مدینے میں ملاقات ہوئی تھی، حضرت ساتھ میں تھے۔ اچھا ماشاء اللہ آپ کے بیانات وغیرہ بھی ہوئے تھے وہاں، اولیاء خان صاحب وغیرہ کے یہاں ساتھ میں تھے اپن۔ جی۔ حضرت ذرا ہمارے یہاں شہر میں تھوڑا سا دارالعلوم کو لے کر کے وہ بہت ہنگامہ ہو رہا ہے لوگوں میں۔ کیا؟ ایک صاحب نے یہاں پر ایسی فضا چلا دی ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے مولانا صاحب کے گمراہ ہونے اور کفر پر فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور وہ کافر بھی ہو چکے ہیں اور اہل سنت والجماعت سے خارج بھی ہو چکے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف منسوب کر کے کہہ رہا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے وہ؟ یوسف واپی نام ہے حضرت اس کا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور موقف کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم کا موقف یہی ہے کہ مولانا صاحب گمراہ بھی ہے، کافر بھی ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج بھی ہے، اور جو ان کو مانے وہ بھی کافر ہے اور گمراہ ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ اس سے الفاظ لکھوا لو، جی، اور لکھوا کر کے پھر یہاں بھیج دو۔ جی جی ٹھیک ہے حضرت، یہی کام کرتے ہیں، بھیجتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، اس سے لکھوا کے ویسے ہی نہیں، جی ہاں اپنی طرف سے بھیجو گے، وہ کل کو کچھ اور تبدیل کر لے گا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، یوں کہا تھا، یوں نہیں کہا تھا، یوں کہا تھا۔ ویسے حضرت دارالعلوم دیوبند نے مولانا صاحب صاحب کے گمراہ ہونے یا اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے یا کفر کا کوئی فتویٰ تو نہیں دیا ہے نا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، میں نے سوچا کہ چلیے دارالعلوم دیوبند کے جو ہے صدر دارالافتاء سے پوچھ لوں، اس لیے میں نے آپ کو فون لگایا تھا۔ تکلیف کے لیے معافی چاہتا ہوں حضرت۔ ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کے نائب خود حضرت مفتی محمود الحسن صاحب بلند شہری دامت برکاتہم، جن کے خود سائن اس موقف کے اندر موجود ہے، جن کے دستخط خود اس فتوے کے اندر موجود ہے، وہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے اس قسم کا نہ کوئی موقف اختیار کیا ہے مولانا صاحب کے سلسلے میں، اور نہ ہی تو اس قسم کا کوئی فتویٰ دیا ہے کہ مولانا سعد صاحب گمراہ ہے یا مولانا سعد صاحب کافر ہے یا مولانا سعد صاحب اہل سنہ والجماعت سے خارج ہے۔ پھر کیوں کر یہ لوگ پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا جھوٹ پھیلا رہے ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یا اللہ، دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی بڑی تہمت اور اتنا بڑا افتراء پوری امت میں چل رہا ہے۔ آج جا کر کے اس کا پردہ چاک ہوا ہے، آج جا کر کے حقیقت واضح ہوئی ہے کہ
دارالعلوم دیوبند کا موقف کیا ہے اور فتویٰ کیا ہے، اور یہ لوگ اس کا غلط استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ میں سبھی احباب کو خبردار کر دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا منشا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ شاید یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا کر کے دارالعلوم دیوبند میں اور ایسا کر کے مرکز نظام الدین یا اہل نظام الدین یا نظام الدین کے چاہنے والوں کے درمیان میں بڑی جنگ ٹھن جائے، بڑی لڑائیاں ہو جائے۔ وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ اپنے منصوبوں کے اندر ناکام ہو جائے اور کبھی کامیاب نہ ہو، اور اللہ انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ میں تمام علماء اکرام سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں، تمام ائمہ مفتیان اکرام سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند پر اتنا بڑا افتراء، اتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے، ایسے لوگوں کی خبر لیں، انہیں درست کریں اور عوام کو سمجھائیں کہ دارالعلوم دیوبند نے اس قسم کا کوئی فتویٰ یا موقف اختیار نہیں کیا ہے جس طریقے سے یہ لوگ اپنے آڈیو میں مختلف جگہ پر بیان کر رہے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں کہ کافر کہا ہے، کہیں کہتے ہیں کافر سے بڑا کہا ہے، کہیں کچھ کہتے ہیں، کہیں کچھ کہتے ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے موقف اور دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا بالکل غلط معنی اور بالکل غلط استعمال کر رہے ہیں، جبکہ کوسوں دور تک دارالعلوم دیوبند کے موقف اور فتوے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا وقار، دارالعلوم دیوبند کی ہستی اس مقام کے اوپر ہے کہ مولانا سعد نہیں، اگر امام حرم بھی اگر اس قسم کی گفت و شنید کرتا ہے، اگر اس قسم کا معاملہ کرتا ہے، تو دارالعلوم دیوبند کو پورا اختیار ہے کہ وہ قد و غن کرے۔ دارالعلوم دیوبند کو پورا اختیار ہے کہ اس پر تعریض کرے۔ دارالعلوم دیوبند کو پورا اختیار ہے کہ اس کے اوپر تنبیہ کرے، جس طریقے سے دارالعلوم دیوبند نے اپنے موقف میں مولانا سعد صاحب پر تنبیہ کی ہے، قد و غن لگایا ہے۔ بالکل دارالعلوم دیوبند کا یہ موقف، دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ مولانا سعد صاحب کے سلسلے میں حرف بہ حرف صحیح ہے، لیکن اس موقف کو، اس فتوے کو جو ان لوگوں نے رنگ دیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد پر کفر کا فتویٰ دے دیا، مولانا سعد صاحب کو گمراہ قرار دے دیا، اہل سنہ والجماعت سے خارج کر دیا، اور جو ان کی حمایت کرنے والے ہیں وہ بھی دین سے خارج، وہ بھی اسلام سے خارج، جو ان کے ماننے والے ہیں، تاکہ لوگ ڈرتے رہے اور دارالعلوم دیوبند کے بارے میں لوگ تشویش میں رہے کہ دارالعلوم دیوبند اتنا سخت کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے مزاج اور ذوق سے واقف ہے کہ مولانا سعد صاحب تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو ادنیٰ مومن کے تکفیر میں بھی احتیاط سے کام لیتا ہے۔ اس لیے میں سبھی احباب سے درخواست کرتا ہوں اس آڈیو کو ایک ایک گھر تک پہنچائے اور ان کے دجل و فریب سے پردہ اٹھائے، ان کی حقیقت کا انکشاف کرے۔ آئندہ اگر کسی کو بھی ان کا فون آتا ہے تو بالکل ان سے اس قسم کی بات نہ کرے۔ اب سمجھ میں صاف واضح آ گیا ہے کہ جنگ صفین کیسے وجود میں آئی۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پاک نفوس کے درمیان میں پاک نفوس کے درمیان میں جنگ پیدا کرنے والے اور لڑائی کا ماحول گرم کرنے والے کون لوگ تھے۔ اب سمجھ میں آ گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں لڑائیوں کا بازار گرم کرنے والے کون لوگ تھے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جائیے۔ ان سے کسی قسم کی موبائل کے اوپر یا فون کے اوپر یا کال کے اوپر قطعاً بحث نہ کرے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی نگاہ میں بھی مردود ہو چکے ہیں۔ اب واضح ہو چکا ہے کہ ان کا منشا کچھ اور ہے۔ میں سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ پورا احتیاط کریں، ان لوگوں سے باخبر رہیں، ان کا منشا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کو، ہمارے علماء کو، ہمارے مفتیان کو اور عظمت دارالعلوم دیوبند کو قیامت تک زندہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔